السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 72 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ صنعت رد العجز علی الصدر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ رد العجز علی الصدر کی دو قسمیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس کا تحقق نثر میں ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کا تحقق نظم میں ہو۔ آج ہماری گفتگو کا محور وہ رد العجز علی الصدر ہے جس کا تحقق نظم میں ہو۔ تو نظم میں رد العجز علی الصدر کا تحقق ہو، اس کی کیا صورت ہوگی؟ بیان کرتے ہیں کہ نظم میں رد العجز علی الصدر یہ ہے کہ دو مکرر لفظوں یا دو متجانس لفظوں یا دو ملحق اشتقاق لفظوں یا دو ملحق شبہ اشتقاق لفظوں میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا یا تو پہلے مصرعے کے شروع میں ہو ایک صورت، یا پہلے مصرعے کے درمیان میں کہیں ہو دوسری صورت، یا پہلے مصرعے کے آخر میں ہو تیسری صورت، یا دوسرے مصرعے کے شروع میں ہو چوتھی صورت۔ چار صورتیں بن رہی ہیں۔ ان دو لفظوں میں سے ایک مصرعے کے ایک شعر کے بالکل آخر میں ہو، اور دوسرا لفظ یا تو پہلے مصرعے کے شروع میں ہو یا درمیان میں کہیں ہو یا پہلے مصرعے کے آخر میں ہو تین صورتیں، یا دوسرے مصرعے کے شروع میں ہو چار صورتیں۔ تو یہ چار صورتیں ہوئیں، اور وہ جو دو لفظ ہیں جن میں سے ایک شعر کے آخر میں ہوگا اور دوسرا کہیں اور ہوگا، اس کی بھی چار صورتیں ہیں۔ ان دو لفظوں کی بھی چار صورتیں ہیں۔ وہ دو لفظ یا تو مکرر ہوں گے یا پھر متجانس ہوں گے یا ملحق بجناس اشتقاق ہوں گے یا ملحق بجناس شبہ اشتقاق ہوں گے۔ تو چار صورتیں وہ ہوئیں، اور چار صورتیں یہ، چار کو چار میں اگر ہم ضرب دیں تو چار چوک 16 صورتیں ہو جائیں گی۔ تو 16 صورتوں کی مثال یہاں پر ہونی چاہیے۔ چار مثالیں تو دو مکرر لفظوں کی، چار مثالیں دو متجانس لفظوں کی، چار مثالیں ملحق بجناس اشتقاق کی، اور چار مثالیں ملحق بجناس شبہ اشتقاق کی۔ صاحب کتاب نے 13 مثالیں پیش کی ہیں، 16 کی جگہ 13 اشعار پیش کیے ہیں، یعنی 13 صورتوں کی مثال پیش کی ہے صرف۔ چار مثالیں تو مکرر لفظوں کی، چار مثالیں متجانس لفظوں کی، چار مثالیں ملحق بجناس اشتقاق کی، اور ملحق بجناس شبہ اشتقاق کی صرف ایک صورت کی مثال پیش کی ہے۔ آپ مثال دیکھتے جائیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے جائیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَفِي النَّظْمِ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي آخِرِ الْبَيْتِ، اور رد العجز علی الصدر نظم میں یہ ہے کہ ان دو لفظوں میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو، والآخر فی صدر المصرع الاول او حشوہ او آخرہ او صدر المصرع الثانی، اور دوسرا لفظ یا تو پہلے مصرعے کے شروع میں ہو او حشوہ یا اس کے درمیان میں کہیں ہو،
او آخر ہی یا اس کے آخر میں ہو، او صدر المصرع الثانی یا دوسرے مصرے کے شروع میں ہو. 4 صورتیں. اور ان 2 لفظوں میں سے ایک، کن 2 لفظوں میں سے؟ 2 لفظ مکرر یا 2 لفظ متجانس یا 2 لفظ ملحق بجناس اشتقاق یا ملحق بجناس شبہ اشتقاق. 2 لفظ مکرر ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بے عین ہی ایک ہوں دونوں الفاظ. تو اس کی 4 صورتیں، 4 مثالیں دیکھیے. پہلی مثال ہے کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر، سریع الی ابن العم یلتم وجہہ ولیس الی داع الندی بسریع. 2 لفظ مکرر ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعین ہی ایک جیسے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ معنی بھی کیا ہو؟ ایک ہو، تو کہا جائے گا کہ یہاں لفظ مکرر ہے. دیکھیں، سریع الی ابن العم یلتم وجہہ ولیس الی داع الندی بسریع. سریع کا معنی تیز، جلد باز. ابن عم چچا زاد. یلتم یلتم تماچا مارنا، چپت رسید کرنا. الی داع الندی، ندی کا معنی سخاوت. سریع یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ہوا ہوگا. ہوا سریع الی ابن العم یلتم وجہہ. ہوا سریع الی ابن العم، وہ چچا زاد کی طرف سبقت کرتا ہے. یلتم وجہہ، اس حال میں کہ وہ اس کے چہرے پر تماچا مارے. ترجمہ کریں گے، وہ چچا زاد بھائی کی طرف سبقت کرتا ہے تاکہ اس کے چہرے پر تماچا رسید کر سکے. ولیس الی داع الندی بسریع، اور وہ داعی سخاوت کی طرف سبقت کرنے والا نہیں ہے، سبقت نہیں کرتا ہے. وہ چچا زاد بھائی کی طرف اسے تماچا رسید کرنے کے لیے جلد باز ہے، جبکہ وہ داعی سخاوت کی طرف جلد باز نہیں ہے. یہاں دیکھیں، شعر کے آخر میں سریع ہے اور اس شعر کے پہلے مصرے کے بالکل شروع میں بھی سریع ہے. یہ پہلی مثال ہوئی. اور یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ مکرر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا بعین ہی ایک جیسے ہیں، بعین ہی ایک جیسے ہیں. سریع سریع اور بعین ہی ایک جیسے ہیں اور معنی بھی ایک ہے. تو یہ 2 لفظ مکرر ہوئے. 2 لفظ مکرر میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا پہلے مصرے کے شروع میں. تو یہ 2 لفظ مکرر ہوں، ان کی یہ پہلی صورت ہے کہ ایک شعر کے آخر میں اور دوسرا پہلے مصرے کے شروع میں. اب الفاظ مکرر کی دوسری صورت کہ ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا پہلے مصرے کے بیچ میں، اس کی مثال دیکھیں. تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار. تمتع فعل امر ہے، باب تفعل سے لطف اندوز ہونا. شمیم شم کے معنی میں سونگھنا. عرار ایک پھول ہے، نجد جگہ ہے. فما بعد العشیۃ، عشیہ کا معنی شام. من عرار، من یہ تنکیر کے لیے ہے، عرار کا معنی وہی پھول. معنی ہوگا تمتع من شمیم عرار نجدن. تمتع آپ لطف اندوز ہو لیں، من شمیم عرار نجدن، نجد کے پھول سونگھ کر. نجد کے پھول سونگھنے سے، ترجمہ ہوگا آپ نجد کے پھول سونگھ کر لطف اٹھا لیں. فما بعد العشیۃ من عرار، کہ اس شام کے بعد کوئی پھول نہ ہوگا. یہاں دیکھیں، شعر کے آخر میں ہے عرار اور پہلے مصرے کے درمیان میں، درمیان سے مراد کیا ہے؟ بالکل بیچو بیچ نہیں، شروع اور آخر کے بیچ میں کہیں بھی. تو یہاں پہلے مصرے کے درمیان میں عرار ہے
اور ارار ارار دونوں بے عین ہی ایک جیسے ہیں اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے. تو یہ دو لفظ مقرر ہوئے. یہ دو لفظ مقرر ایسے ہیں جن میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا پہلے مصرعے کے بیچ میں. یہ دوسری صورت ہوئی الفاظ مقرر کی. اور آگے بڑھیں. تیسری صورت کیا ہے کہ الفاظ مقرر میں سے ایک مصرعے کے آخر میں ہو اور الفاظ مقرر میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا پہلے مصرعے کے آخر میں ہو. یہ تیسری صورت ہوگی. دیکھیں اس کی مثال: من کانا بالبیز القواعب مغرمن فما زلت بالبیز القوازم مغرمن. من اس میں شرط، من کانا مغرمن، کانا فعل ناقص ہے جس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے اور مغرمن اس کی خبر ہے. من کانا مغرمن بالبیز القواعب، مغرم بہی کسی پر عاشق ہونا، فریفتہ ہونا، کسی چیز کا شوقین ہونا. بالبیز اے بالسیوف البیز، تو البیز اور نہیں بالبیز القواعب تو مطلب ہوگا بالجوار البیز القواعب. یہ جاریہ کا معنی ہوتا ہے باندھی، تو بالجواری نکال لیں گے، یعنی البیز اور قواعب یہ الجواری کی صفت ہوگی. یا مطلقاً الفتح نکال لیں گے، فتات کی جمع عورتیں، لڑکیاں، یعنی بالفتل بیز القواعب. بہرحال البیز اور القواعب یہ دونوں صفت ہیں موصوف محذوف کی، اور وہ چاہے الجواری ہو باندھیوں کے معنی میں یا مطلقاً الفتح عورتیں، لڑکیاں، دوشیزہ. بیز یہ ابیض کی جمع ہے جس کا معنی سفید، گورا. القواعب یہ قاعب کی جمع ہے، اور قاعب کہتے ہیں ابھرے ہوئے سینے والی عورت یا ابھرے ہوئے سینے والی باندھی. تو اب ہوگا من کانا مغرمن بالبیز القواعب. یہ شرط ہے جزا محذوف ہے، یعنی فکان، فکائن. یہ جو شخص کانا مغرمن، جو شخص شوقین ہو، بالبیز القواعب ابھرے ہوئے سینے والی گوری عورتوں کا، گوری باندھیوں کا. جو شخص ابھرے ہوئے سینے والی گوری باندیوں کا شوقین، شائق، دیوانہ ہو، فکان تو وہ ہوا کرے. جو شخص ایسی عورتوں، ایسی باندیوں کا شوقین ہو، دیوانہ ہو، وہ ہوا کرے. میں ایسا نہیں ہوں. فما زلت مغرمن بالبیز القواذب، فما زلت مغرمن کہ میں تو ہمیشہ رہوں گا، مغرمن دیوانہ، کس چیز کا؟ بالبیز القواذب اے بالسیوف القواذب. یہاں البیز اور القواذب صفت ہیں السیوف موصوف محذوف کی. یہاں بھی بیز ابیض کی جمع اور قواذب یہ قاذب کی جمع. قاذب کا معنی تیز دھار والی تلوار، تیز تلوار. کہ میں تو تیز دھار والی چمکدار تلواروں کا شوقین، شائق اور دیوانہ رہوں گا. یہاں دیکھیں صاحب، مغرمن مغرمن بعین ہی ایک جیسے لفظ ہیں، معنی بھی دونوں کا ایک ہے. یہ دو الفاظ مقرر ہیں جن میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا پہلے مصرعے کے آخر میں ہے. یہ تیسری صورت ہوئی الفاظ مقرر کی. اب الفاظ مقرر کی چوتھی صورت پر آئیے کہ الفاظ مقرر میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا دوسرے مصرعے کے شروع میں ہو. دیکھیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ قَلِيلًا فَإِنِّي نَافِعٌ لِّي قَلِيلُهَا. إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ، معرج تعریج کے معنی میں ہے، یعنی مصدر میمی ہے. تعریج کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، اقامت کرنا. ساعت کا معنی تھوڑا سا وقت، ایک گھڑی. فإنی نافع لقلیلها، قلیلها میں ہا ضمیر جو ہے مؤنث، اس کا مرجع ہے ساعت، یعنی
ساعت و تعریج یہ ہوگا. وَإِلَّمْ یکن فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے، اور معرجہ ساعتن یہ اس کی خبر ہے. اور لم یکن میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا مرجع ہے المام، جو اس سے پہلے والے شعر میں ہے، اور المام کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اقامت کرنا. واو حالیہ ہے، ان وصلیہ ہے. تو اب ترجمہ ہوگا وَإِلَّمْ یکن إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ، اگرچہ نہ ہو، کون؟ ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے یعنی اقامت، اگرچہ نہ ہو وہ اقامت الا معرجہ ساعتن، مگر ایک گھڑی کی اقامت. قلیلاً یہ حال ہے اسی معرجہ ساعتن سے، مگر ایک گھڑی کی اقامت، اس حال میں کہ وہ تھوڑی سی ہو. وہ اقامت کیا ہو؟ تھوڑی سی ہو. ترجمہ یوں کریں گے اگرچہ وہ یعنی وہ اقامت، اگرچہ وہ ایک گھڑی کی تھوڑی سی ہی اقامت ہو، فَإِنِّي نَافِعٌ لِّي، پھر بھی نافع ہے میرے لیے، قلیلھا اے قلیلو ساعت تعریج، وہ تھوڑی سی اقامت، مگر میرے لیے اس ایک گھڑی کا قلیل حصہ بھی کیا ہے؟ کافی ہے. اگرچہ وہ تھوڑی سی ہی اقامت ہو، ایک گھڑی کی تھوڑی سی اقامت ہو، مگر میرے لیے اس گھڑی کا قلیل حصہ بھی کیا ہے؟ میرے لیے کافی ہے. وَإِلَّمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ قَلِيلًا فَإِنِّي نَافِعٌ لِّي قَلِيلُهَا، اگرچہ وہ ایک گھڑی کی تھوڑی سی ہی اقامت ہو، پھر بھی میرے لیے اس ایک گھڑی کا تھوڑا سا حصہ ہی نافع ہے، نفع بخش ہے. یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے قلیل، اور دوسرے مصرعے کے بالکل شروع میں بھی ہے قلیل. قلیل اور قلیل بین ہی ایک ہیں، ایک جیسے ہیں، اور دونوں کا معنی بھی ایک ہے. تو یہ دو الفاظ مقرر ہوئے جن میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا دوسرے مصرعے کے شروع میں ہے. یہ چوتھی صورت ہوئی. تو اب یہ دو الفاظ دو مقرر لفظ ہوں، اس کی چار صورتیں، چاروں صورتوں کی مثال ہو گئی. اب آئیے دو الفاظ مقرر کے بعد کیا تھی دوسری صورت؟ کہ دو الفاظ متجانس ہوں، دو متجانس لفظ ہوں. اور دو متجانس لفظ کا مطلب ایسے دو الفاظ جن کے درمیان جناس کا تحقق ہو، صنعت جناس کا. اس کی بھی چار صورتیں ہوں گی کہ ان دو لفظوں میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا پہلے مصرعے کے شروع میں ہو یا بیچ میں ہو یا آخر میں ہو یا دوسرے مصرعے کے شروع میں ہو. اس کی بھی چار صورتیں ہوں گی. تو اس کے بھی چار مثالیں ہوں گی، چار اشعار اس کے بھی پیش کر رہے ہیں. پہلی صورت کی مثال پیش کر رہے ہیں دعانی من ملامکما صفاہن فداعی الشوق قبلکما دعانی. دعانی من ملامکما صفاہن، دعا یہ فعل امر صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، اور یہ ودعا یدعو سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑنا. تو دعانی مجھے چھوڑ دو، من ملامکما، ملام مصدر میمی لوم کے معنی میں ملامت، مجھے اپنی ملامت سے چھوڑ دو. صفاہن یہ منصوب ہے مفعول لہو ہونے کی بنیاد پر. صفاہ کا معنی بے وقوفی، نادانی، نادانی کے سبب. فداعی الشوق، داعی یہ دعا یدعو سے ہے بلانے والا، کیش داعی شوق قبلکما دعانی، دعا یہ دعا یدعو سے ہے، اور یہ فعل ماضی ہے صیغہ تثنیہ مذکر غائب. پہلا والا دعا یہ فعل امر تھا ودعا یدعو سے، اور یہ فعل ماضی ہے دعا یدعو سے. اب مانا ہوگا تم دونوں مجھے اپنی حماقت بھری ملامت سے چھوڑ دو.
تم دونوں میرے متعلق اپنی حماقت بھری ملامت رہنے دو کہ داعی شوق نے مجھے تم دونوں سے پہلے بلا لیا ہے، کہ داعی شوق نے مجھے تم دونوں سے پہلے بلایا ہے۔ یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے دعانی، اور شعر کے پہلے مصرے کے بالکل شروع میں بھی ہے دعانی، دعا، آخر میں بھی دعا اور شروع میں بھی دعا، دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی ہی ایک جیسے ہیں۔ بس فرق کیا ہے کہ جو آخر میں ہے وہ دعا یدعو سے ہے، اور جو پہلے میں ہے وہ ہوا دعا یدعو سے ہے، لہذا یہ دو الفاظ مقرر نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ دونوں کا معنی ایک نہیں ہے، دونوں کا مادہ اشتقاق نہیں ہے، اگرچہ دونوں بھی عین ہی ایک جیسے ہیں۔ تو یہ ایسے ہیں جو دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، ہاں معنی الگ الگ ہے، مادہ اشتقاق الگ الگ ہے، تو یہ جناس کی مثال ہوگی۔ تو دو متجانس لفظ میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا پہلے مصرے کے شروع میں ہے، یہ پہلی صورت ہوئی۔ اب دوسری صورت کیا ہوگی کہ دو متجانس لفظوں میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا پہلے مصرے کے درمیان میں ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَأَنْفِ الْبَلَابِلَ بِإِحْتِسَاءِ بَلَابِلَ۔ بلابل یہ بلبل کی جمع ہے، اور بلبل کا معنی بلبل۔ افصحت، افصح افصاح، خوش گفتار ہونا، اچھا بولنا، عمدہ بولنا، فصیح بولنا۔ لغات، لغت کی جمع زبان، بولی۔ بلغاتها میں حاضمیر کا مد وہی بلابل۔ فانفے یا فنفے، نفع ینفی سے دور کرنا، فنفل بلابلہ، نفع ینفی سے فعل امر ہے، انفے دور کرنا۔ البلابل، یہ البلابل یہ بلبال کی جمع ہے، یاد رکھیے گا، بلابل یہ بلبال کی جمع ہے جس کا معنی ہے غم، انتہائی دکھ۔ بے احتساء بلابل، احتساء کا معنی ہوتا ہے پینا، تھوڑا تھوڑا پینا، اور یہ آخر میں پھر بلابل ہے۔ یہ بلابل یہ بلبلہ کی جمع ہے، اور بلبلہ کا معنی ہے وہ لوٹا، وہ کاسا، وہ کوزہ جس میں شراب ہو۔ تو بلابل کا معنی ہوگا کوزہ شراب، کاسہ شراب۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا، اور جب بلبلیں، افصحت عمدہ بولیں، بلغاتہا اپنی بولیاں، اور جب بلبلیں عمدہ بولی بولیں، فن فل بلابلا، تو آپ رنج و غم دور کریں، باحتساء بلابل، کاسے شراب پی کر، جام شراب پی کر، کوزے شراب پی کر۔ اور جب بلبلیں اپنی عمدہ بولیاں بولیں تو آپ کوزے شراب پی کر اپنا رنج و غم دور کریں۔ یہاں دیکھیں بلابل شعر کے آخر میں ہے اور پہلے مصرے کے درمیان میں بھی ہے۔ اذا البلابل، البلابل اذا کے بعد ہے تو شعر کے درمیان میں ہوا، پہلے مصرے کے درمیان میں ہوا۔ تو بلابل شعر کے آخر میں ہے اور پہلے مصرے کے درمیان میں بھی البلابل ہے۔ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، بے عین ہی ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن دونوں کا معنی ایک نہیں ہے۔ اذا البلابل میں جو بلابل ہے یہ بلبل کی جمع ہے جس کا معنی الگ ہے، اور آخر میں جو بے احتساء بلابل ہے یہ بلبلہ کی جمع ہے جس کا معنی دوسرا ہے، لہٰذا یہ مقرر الفاظ نہیں ہوں گے، ہاں متجانس الفاظ ہیں، یہ ان کے درمیان جناس کا تحقق ہے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت کیا ہوگی کہ متجانس لفظوں میں سے ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا پہلے مصرے کے آخر میں ہو۔ اس کی مثال دیکھیں،
فمشغوف بآیات المثانی ومفتون برنات المثانی. مشغوف فریفتہ، عاشق، شوقین. مثانی یہ مسنا کی جمع ہے، اور مسنا کی جمع مثانی. قرآن کو مثانی کہتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو مثانی کا معنی قرآن کی آیتیں، مصحف. ومفتون برنات المثانی. مفتون کا معنی بھی فتنے میں مبتلا، عاشق، دیوانہ. اور رنات نغمہ کے معنی میں. مثانی یہ بھی مسنا کی جمع ہے، اور مسنا کا معنی ہوتا ہے سارنگی کا دوسرا تار. پھر مسنا کا معنی سارنگی بھی ہوتا ہے، باجا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مثانی کا معنی ہے باجا، سارنگی. مشغوفن بآیات المثانی، یہ پورا خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی بعض الناس. فمشغوفن بآیات المثانی بعض الناس مشغوفن بآیات المثانی. بعض لوگ قرآن کی آیات کے شوقین ہیں. ومفتون برنات المثانی، اور بعض لوگ سارنگیوں کے نغموں پر فریفتہ ہیں. یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے مثانی، اور پہلے مصرے کے آخر میں بھی ہے مثانی. دونوں بعین ہی ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ ہے. اور جب دونوں کا معنی الگ الگ ہے تو یہ مقرر لفظوں کی مثال نہیں ہوئی، یہ متجانس لفظوں کی مثال ہوئی. یہ تیسری صورت ہوئی متجانس لفظوں کی. اب آگے آئیے چوتھی صورت متجانس لفظوں کی، کہ ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا دوسرے مصرے کے شروع میں ہو. دیکھیں، املتہم ثم تأملتہم فلاح لی ان لیس فیہم فلاح. امل یؤمل التأمیل، امید رکھنا اور امید دلانا دونوں معنی آتا ہے. یہاں امید رکھنے کے معنی میں. ثم تأملتم، تأمل غور و فکر کرنا. فلاح لی فظہر لی ان لیس فیہم فلاح، فلاح کا معنی کامیابی. املتہم، میں نے ان سے امید وابستہ کی. ثم تأملتہم، پھر میں نے ان کے بارے میں غور کیا. فلاح لی ان لیس فیہم فلاح، تو مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ ان میں کوئی فلاح نہیں ہے، ان میں کوئی کامیابی نہیں ہے، ان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے فلاح، اور دوسرے مصرے کے شروع میں بھی ہے فلاح، لیکن جو آخر میں فلاح ہے اس کا معنی ہے کامیابی، اور اس کا مادہ اشتقاق ہے فے لام ہے. اور جو دوسرے مصرے کے شروع میں جو فلاح ہے اس میں یہ تو یہ لفظ تو مرکب ہے، مفرد ہے ہی نہیں، کیونکہ فا حرف عطف ہے اور لاحا یہ فعل ماضی ہے، لاحا یلوہ سے، جس کا مادہ اشتقاق الگ ہے. تو فلاح دونوں بعین ہی ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے، مادہ اشتقاق الگ ہے. تو یہ مقرر لفظ نہیں ہوئے بلکہ متجانس لفظ ہوئے، جن میں سے ایک شعر کے آخر میں ہے، دوسرا دوسرے مصرے کے شروع میں ہے. یہ چوتھی صورت ہوئی. اب آئیے دو متجانس لفظ، دو مقرر لفظوں کی مثال 4 ہو گئیں، دو متجانس لفظوں کی 4 مثالیں ہو گئیں. اب آئیے دو ملحق بجناس اشتقاق کی 4 مثالیں ہوں گی. جناس تو نہ ہو لیکن ملحق بجناس ہو. اور ملحق بجناس کی 2 صورتیں تھیں، اشتقاق اور شبہ اشتقاق. اشتقاق کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظ ایسے ہوں جن کا مادہ اشتقاق ایک ہو،
اور شبہ اشتقاق کا مطلب وہ دو الفاظ ایسے ہوں جن کا مادہ اشتقاق ایک تو نہ ہو لیکن ایک جیسا ہو، دیکھنے میں ایسا لگتا ہو. تب آئیے اشتقاق کی 4 صورتیں دیکھتے ہیں. پہلی صورت کہ ایک شعر کے آخر میں ہو، دوسرا پہلے مصرعے کے شروع میں ہو. دیکھیں ذرائب ابدعتها فی السماء فلسنا نرى لك فیہا ضریبا. ذرائب یہ ضریب کی جمع ہے اور ضریب کا معنی ہوتا ہے قسم، مثل، نظیر، طریقہ، عادت، خصلت، یہ سب معنی آتے ہیں اس کے. مادہ اشتقاق ہے ضاد، رے اور بے. ابدعتہا، ابدع یبدع ابداع ایجاد کرنا. ابدعتہا میں ہا ضمیر مؤنث کا مرجع ذرائب ہے. فی السماح، سماح کا معنی سخاوت. فلسنا نرى لك فیہا ضریبا، فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع وہی ذرائب ہے. ضریب کا معنی یہاں مثل، نظیر. ذرائب ابدعتہا، کچھ طریقے، ابدعتہا کچھ ایسے طریقے ہیں، ابدعتہا جنہیں آپ نے ایجاد کیا ہے. فی السماح سخاوت میں، باب سخاوت میں آپ نے کچھ ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ لسنا نرا لک فیہا، کہ لسنا نرا ضریبا لک فیہا، کہ ان طریقوں میں ہم آپ کا کوئی مثل نہیں دیکھتے ہیں، مثل نہیں پاتے، آپ کی کوئی نظیر نہیں پاتے ہیں. یہ آپ نے سخاوت و فیاضی کے باب میں ایسی عادتیں ایجاد کی ہیں، ایسی فطرتیں ایجاد کی ہیں، ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ ہم نے ان طریقوں میں آپ کی کوئی نظیر نہیں دیکھی ہے، کہ ہم ان طریقوں میں آپ کی کوئی نظیر نہیں پاتے ہیں. یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ضریب ہے اور پہلے مصرعے کے شروع میں ذرائب ہے. دونوں بے عین ہی ایک جیسے تو نہیں ہیں. اگر ایک جیسے ہوتے تب تو مقرر یا متجانس میں چلے جاتے. ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن دونوں کا مادہ اشتقاق ضرور ایک ہے. ضریب کا مادہ اشتقاق بھی ضرب اور ذرائب کا مادہ اشتقاق بھی ضرب. تو یہ ہوئی مثال ملحق بجناس اشتقاق کی پہلی صورت. دوسری صورت کیا ہے کہ ایک شعر کے آخر میں ہو، دوسرا پہلے مصرعے کے درمیان میں ہو. دیکھیں اذا المرء لم يخزن علیہ لسانہ فلیس علی شیء سواہ بخزانی. لم یخزن، خزنہ یخزن نصرہ سے ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، حفاظت کرنا. خزان کا معنی ذخیرہ کرنے والا، حفاظت کرنے والا. ترجمہ ہوگا جب انسان لم یخزن حفاظت نہ کرے، علیہ اپنے اوپر، لسانہ اپنی زبان کی، جب انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے، فلیس بخزان تو وہ حفاظت کرنے والا نہ ہوگا، علی شیء کسی بھی چیز پر، سوا ہو ایسے واللسان زبان کے علاوہ، تو زبان کے علاوہ اور کسی چیز کی بھی حفاظت کرنے والا نہ ہوگا. جب انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی محافظ نہ ہوگا. یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے خزان اور پہلے مصرعے کے درمیان میں ہے لم یخزن. دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن دونوں کا مادہ اشتقاق ضرور ایک ہے، خ اور زے اور نون. یہ دوسری صورت ہوئی. تیسری صورت کیا ہے کہ ایک شعر کے آخر میں ہو، دوسرا پہلے مصرعے کے آخر میں ہو. ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا پہلے مصرعے کے آخر میں ہو. اس کے لیے آپ آگے آئیں، اس شعر کو چھوڑ دیں. اذا المرء کے بعد جو شعر ہے لو اختصرتم من الاحسان زرتکم، اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد والا دیکھیں، فدع الوعید فما وعیدو کا زائری التنین اجنحۃ الذباب یزیر. دع فعل امر ہے، ودع یدع سے چھوڑ دینا. وعید کا معنی دھمکی. فما وعیدو کا زائر، زائر زارا یزیرو، ضاد یہ رے، زارا یزیرو، اس کا معنی ہوتا ہے نقصان دینا. زائر نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا. تنین کا معنی بھن بھناہٹ، حرف استفہام اور تنین کا معنی بھن بھناہٹ. اجنحہ جناح کی جمع بازو، پر. ذباب کا معنی مکھی، مچھر. یذیرو، بارہ یذیرو وہی نقصان پہنچانا. شاعر کہہ رہا ہے فدع الوعید، تم
دھمکی دینا چھوڑ دو، فما وعیدو کا زائری، کہ تمہاری دھمکی مجھے نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اتنینو اجنحت الذباب یضیرو، کیا مکھی کے پروں کی بھنبھناہٹ بھی نقصان پہنچایا کرتی ہے؟ یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے یزیرو اور پہلے مصرے کے آخر میں ہے زائر، دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن دونوں کا مادہ اشتقاق ضرور ایک ہے اور وہ ہے ضیر، ضاد یہ اور رے، جس کا معنی ایک ہی ہے، نقصان پہنچانا، تو دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے۔ تو یہ ملحق بجناس اشتقاق کی تیسری صورت ہوئی، جناس اشتقاق کی تیسری صورت ہوئی۔ جناس اشتقاق کی چوتھی صورت کیا ہوئی کہ ایک شعر کے آخر میں ہو اور دوسرا دوسرے مصرے کے شروع میں ہو۔ اس کی مثال یہ اس کے بعد والا شعر دیکھیں، وقد کانت البیز القواذب فی الوقا بواتر فہی الآن من بعدہ بطر۔ وقد کانت البیز القواذب، البیزو اور القواذب دونوں صفت ہیں موصوف محذوف السیوف کی، یعنی وقد کانت السیوف البیز القواذب، بیز یہ ابیض کی جمع ہے، قواذب قاذب کی جمع ہے، گزر چکا ہے، قاذب کا معنی ہوتا ہے تیز، تیز دھار والا، وغا کا معنی جنگ، تیز دھار والی سفید چمکتی ہوئی تلواریں، فی الوغا میدان جنگ میں، بواتر یہ حال ہے، یا خبر مانے بواتر کاٹنے والی تھیں، بواتر بے اور تے اور رے یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے۔ بتیرا یبترو سمیا سے اس کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، اس کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، اسی سے ہے ابتر، کٹ جانے والا، نامکمل، بند ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا۔ اور بترا یبترو ضربہ سے اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اس سے ہے باتر، کاٹنے والا۔ تو یہ بواتر یہ باتر کی جمع ہے جس کا معنی ہے کاٹنے والا، اور فہی الآن من بعدہ بطرن میں بطرن یہ ابتر کی جمع ہے جو بترا یبترو سمیا سے ہے، ابتر جس کا معنی ہے کٹ جانے والا، یعنی نامکمل، بند ہو جانے والا، ناقص، ختم ہو جانے والا۔ تو بواتر باتر کی جمع جس کا معنی ہے کاٹنے والا، اور اب بطرن یہ ابتر کی جمع ہے جس کا معنی ہے کٹ جانے والا، نامکمل، ختم ہو جانے والا، بیکار۔ اچھا، اور یہ شاعر نے مرثیے میں یہ شعر کہا ہے، جس کا مرثیہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مر چکا ہے، اس کے ہاتھ میں تیز دھار والی تلواریں کارآمد تھیں، کاٹنے والی تھیں اس کے ہاتھ میں، اب جب کہ وہ نہیں رہ گیا تو وہ تلواریں اس کے بعد اب بیکار ہو چکی ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ تو وقت کانت البیز القواذب فی الوغا بواترا فی یدہی یا بے یدہی کر لیں گے، فہی الآن من بعدہ بطرن۔ تو اب ترجمہ ہوگا تیز دھار والی سفید تلواریں میدان کارزار میں اس کے ہاتھوں میں کاٹنے والی تھیں، کارآمد تھیں، فہی الآن من بعدہ، لیکن وہ اب اس کے بعد یعنی اس کے انتقال کے بعد، لیکن اب وہ اس کے انتقال کے بعد ناقص ہیں، نامکمل ہیں، بیکار ہیں وہ تلواریں۔ یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے بطر اور دوسرے مصرے کے شروع میں ہے بواتر، یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے اور وہ ہے بے تے رے، جس کا معنی بھی ایک ہے، بس ایک لازم ایک متعدی ہے، ایک کا معنی ہے کاٹنا اور ایک کا معنی ہے کٹ جانا۔ تو دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، ایک جیسے تو نہیں لیکن مادہ اشتقاق ایک ہے، اور ایک شعر کے آخر میں ہے اور دوسرا دوسرے مصرے کے شروع میں ہے۔ تو یہ ملحق بجناس اشتقاق کی چوتھی صورت ہوئی۔ تو ملحق بجناس اشتقاق کی بھی 4 صورتیں تھیں، چاروں کی مثالیں آ گئیں۔ اب بچا کیا؟ ملحق بجناس شبہ اشتقاق،
تو شبہ اشتقاق کی بھی 4 مثالیں ہونی چاہیے، لیکن شبہ اشتقاق کی صرف ایک مثال دی ہے، اور یہ وہ شعر ہے جسے میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ ہے لو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعذب یہجر للافراط فی الخسر، یہ اس کو بیچ میں دے دیا ہے، بس یہی ایک شعر ہے، یعنی 4 صورتیں تھیں، چاروں صورتوں کی مثال نہیں دی گئی ہے، صرف ایک صورت کی مثال دی گئی ہے۔ پہلے آپ شعر دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، لو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعذب یہجر للافراط فی الخسر۔ اختصرا اختصار کرنا، کم کرنا، زرتکم زارا یزور ملاقات کرنا، ملنا، کسی کے پاس آنا یا جانا، والعذب عذب کا معنی شیریں میٹھا، یہجر چھوڑ دیا جانا مجہول، افراد کا معنی زیادتی کرنا، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، خسر کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈ، سردی۔ شاعر کہہ رہا ہے لو اختصرتم من الاحسان، اگر آپ احسان میں اختصار کرتے، یعنی اگر آپ مختصر احسان کرتے، اگر آپ احسانات کم کرتے مجھ پر، تو زرتکم تو میں آپ کے پاس آتا، لیکن آپ نے مجھ پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے پاس آنا کم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ کیوں؟ والعذب یہجر، شیریں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، للافراط فی الخسر، سردی میں زیادتی کے سبب۔ شیریں پانی، میٹھا پانی مرغوب ہوتا ہے، پیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو پھر آدمی اسے نہیں پیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میٹھا پانی مرغوب ہوتا ہے، پیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو نہیں پیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی احسانات کرنا تو اچھی بات ہے، آپ نے مجھ پر کیے ہیں، اور یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ میں آپ کے پاس اور زیادہ آؤں، لیکن میں نے آپ کے پاس آنا بند کر دیا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ احسانات کر دیے ہیں۔ تو جیسے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو شیریں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی احسانات زیادہ ہو گئے تو میں آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا، یہ ہوا۔ لو اختصرتم من الاحسان زرتکم، اگر آپ نے احسانات کم کیے ہوتے تو میں آپ کے پاس آتا۔ شیریں پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کے سبب چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ہوا۔ یہاں دیکھیں شعر کے آخر میں ہے خسر، اور پہلے مصرے کے درمیان میں ہے اختصرتم، چونکہ لو شروع میں ہے، لو کے بعد ہے، اس لیے اختصرتم مصرے کے درمیان میں ہوا۔ شعر کے آخر میں خسر ہے اور پہلے مصرے کے درمیان میں ہے اختصرتم۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اور دونوں کا مادہ اشتقاق بھی ایک نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا معنی ایک نہیں ہے۔ خسر کا معنی ہے سردی، اور اختصرتم کا معنی ہے کم کرنا، اختصار کرنا۔ خے صاد رے، اس کا بھی مادہ اشتقاق ہے، اور خے صاد رے وہاں بھی ہے، لیکن چونکہ دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اس لیے معنی کا الگ الگ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کا مادہ اشتقاق بھی کیا ہے، الگ ہے، اگرچہ حروف یکساں ہیں، اگرچہ حروف کیا ہیں، حروف تہجی یکساں ہیں، پھر بھی معنی چونکہ الگ الگ ہے، لہذا مادہ اشتقاق بھی دونوں کا الگ الگ ہوا۔ تو جب مادہ اشتقاق ایک نہیں ہے، دونوں ایک ہی مادے سے مشتق نہیں ہیں، تو یہ جناس اشتقاق کی مثال نہیں ہوئی، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سمجھا۔ صاحب مختصر المعانی کہتے ہیں کہ یہ اشتقاق کی مثال نہیں ہے، یہ شبہ اشتقاق کی مثال ہے۔ تو یہ شبہ اشتقاق کی صرف ایک ہی مثال دی گئی ہے، باقی 3 صورتوں کی مثال نہیں، صاحب کتاب نے نہیں دی ہے۔ خیر، آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔